رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یکم رمضان سحری سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، رونق رمضان کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے مہینے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی پروگرام ہوتے رہیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات ہوں گے، اور قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں اور فیوز ہیں انہیں ہم سمیٹتے رہیں گے۔ علمی کمی دور ہوتی رہے گی علماء سے گفتگو کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، یہی اس پروگرام کا مقصد، منشا، ہماری خواہش اور ہماری آرزو ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی اذان ہوتی ہے لاہور کی بھی اور کراچی کی بھی، 2 وقفے ہم لیتے ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا جاری رہتا ہے 5 بجے تک۔ 2 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں سحر میں، اور 2 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں ہماری، بلکہ 3 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں افطار میں، 5 بجے سے 8 بجے تک افطار میں۔ خواتین و حضرات، تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ کل افطار جب ختم ہو رہی تھی تو ہم تزکیہ نفس پہ بات کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ تزکیہ اور تزکیے کی ایک شکل زکوٰۃ۔ آج کا موضوع زکوٰۃ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ اِن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف نہی عن المنکر۔ جن کو زمین پر ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ زکوٰۃ جگہ جگہ قرآن کریم میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ اور پھر خلیفہ اول ہم سب جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع زکوٰۃ، اور ہم بات کریں گے فلسفہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات فراہم کر رہا ہے، حسن معیشت اور حسن معاشرت کے کیا اصول زکوٰۃ کے فلسفے سے ہمیں مل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم چل رہے ہیں لاہور، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے۔ لاہور میں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت کے لیے ہم لاہور جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وليست التوبة للذين
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح جو ہمارا پروگرام روزانہ ہوتا ہے صبح 7 سے 8 رمضان کے علاوہ، اس میں بھی آپ تشریف لاتے رہے اور ہم آپ سے سیکھتے رہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل خواتین و حضرات، کوئز کمپٹیشن، روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور افطار کے وقت قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک انعام جس کا اعلان انشاءاللہ تعالی میں آج افطار کی ٹرانسمیشن میں کروں گا کہ دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کر رہے ہیں، وہ ایک راز ہے اور انشاءاللہ اس راز سے پردہ افطار کے وقت اڑ جائے گا، لیکن انعام وہی ہوگا کہ جس کا تعلق کتاب اور قلم سے ہوگا، جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری سے ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ 3 آپشنز، باب الریان، دوسرا آپشن باب الصابرین اور تیسرا آپشن باب المصلین۔ آپ اپنے درست آپشن روانہ فرماتے ہیں اور اس پروگرام میں سوال کرتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134528061 02134527009، ہمارے ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور آپ اپنا درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں 3031 پر۔ علامہ صاحب، فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ آپ نے بھی تمہیدی گفتگو میں اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کے لیے، نظام زکوٰۃ کو قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے اور علامہ زکوٰۃ صاحب، کی میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ کی گفتگو ہو کیونکہ بنیاد آپ کو فراہم کرنی ہے اس گفتگو کی۔ ہمیں جانا ہے بریک کے جانب، واپس آئیں گے کہ آپ کی اسی گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ اور نظام زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہوئی ہے۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، پھر تفصیلی گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے اور قادری صاحب سے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب، جہاں بات کٹی تھی وہیں سے بات شروع کریں گے۔ سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ فلسفہ زکوٰۃ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ نے قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 80 سے زائد مقامات پر ہمیں زکوٰۃ اور نظام زکوٰۃ سے متعلق آیات ربانی ملتی ہیں، اور ان احکامات کی شرح میں، اس کی وضاحت میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔
زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے نظام کو ہماری سوسائٹی میں ہمارے ذریعے سے نافذ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کوئی بھکاری نہ ہو، کوئی ایسا جو کہ معاشرے پر بوجھ بن کر کے رہے اور اپنے حق کے لیے وہ در بدر پھرتا رہے، خود حکومت کے ذمہ دار، جیسا آپ نے وہ آیت تلاوت کی وَإِن مَّكَّنَّاكُمْ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو زمین میں، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر تم کو خلافت ارضی دے دی جائے تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی دنیا میں، معاشرے میں، ملت اسلامیہ میں سے کوئی بھی شخص وہ بھکاری نہ ہو اور ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک ایسے احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میرا حق ہے، اور جو زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کر رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ میرا مال اسی وقت پاکیزہ ہوگا اور اسی وقت میرے لیے حلال اور طیب ہوگا جب میں اس میں سے ان کا حصہ ادا کر دوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں گویا نتھی کر دیا ہے۔ تو اس طرح ایک ہمارے نظام کا ایسا حسن سامنے آتا ہے اور اسلامی نظام نکھر کر سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے اپنے دین کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت کے ساتھ یہ احساس اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ کوئی یعنی اس میں زبردستی بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جی، اور یہ محبت مال سے محبت نہیں ہے بلکہ انسانیت سے محبت ہے۔ یہ انہو لحب الخیر لشدید، مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی جو علامہ صاحب نے بنیاد رکھی گفتگو کی کہ معاشرے کو خیر کی بنیاد پہ استوار کرنا اور معاشرے کو کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی خیر کی بنیاد پہ استوار کرنا، یہ دین کا مقصود ہے۔ قاضی صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت نے بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت سے، اور یہ کہ کوئی بھکاری نہ ہو بلکہ وہ لینے والا بھی اپنا حق سمجھے اور دینے والا اپنا فرض سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جب ترغیب ہوگی تو روزی کے کمانے کی بھی ترغیب پس منظر میں ہے۔ بھکاری تو بننا اور بات کی بات ہے، زکوٰۃ کا لینا اور بات ہے۔ اقیم الصلاۃ کے معنی جیسے یہ ہیں کہ تم نماز قائم کرو، اس میں ایمان اور طہارت اور سپردگی شامل ہے۔ اسی طرح آتو الزکوٰۃ میں شامل ہے کہ خالی مت بیٹھو، کام کرو، دنیا کو ترک مت کرو۔ دنیا میں جی نہ لگاؤ کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، جسم لگاؤ، جان لگاؤ، عقل لگاؤ، پیسے کماؤ۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ لینے والے سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے بنو۔ زکوٰۃ دینے والے بنو۔ اچھا، پھر ایک اور عجیب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ زکوٰۃ کس مال سے دے سکتے ہیں؟ حرام مال سے، گندے مال سے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مال میرے پاس غلط آ گیا اس کی صفائی کے لیے میں زکوٰۃ دے دوں، لیکن بات یہ ہے کہ مال بھی پاکیزہ ہو اور پھر اس کو زکوٰۃ پاک کیا جائے۔ تو ایک پس منظر، فلسفہ تو ایک لفظ آ گیا، فکر و نظریہ اور روح جو ہے، بنیاد جو ہے نظریے کی روح جو ہے ہمارے اسلام میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا مال ہے اس کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال سے تو اس کی ملکیت اور اس کے مالک الملک ہونے کا اقرار کر کے اس کے حکم سے کچھ رقم اس کے نام پہ نکالتے ہیں، اور مالک الملک کے حکم پر اپنے مال میں سے جس کا میں مالک ہوں یا امانت دار ہوں، جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، میں اپنے مال میں ایک غریب، فقیر، مسکین کے مال کو شامل سمجھ رہا ہوں کہ میرے مال میں اس کا حصہ ہے، اور میں یہ زکوٰۃ دے کر اس پر احسان نہیں کر رہا بلکہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ میں اسے تملیک اپنے مال کا مالک بنا رہا ہوں۔ مالک حقیقی کا حکم مان کر اس کو راضی کرنے کے لیے
اور باقی 97.5 سبحان خود اللہ۔ استعمال کرنے کی اجازت لینے کے لیے سبحان 2.5% نکال رہا ہوں. اور یہ پھر اس کا کرم ہے کہ یہ 2 جگہ پھر حرام کر دیا. کمال ہے، ایک تو حرام مال سے نکالنا حرام، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا استعمال 2 گھروں پہ حضور نے حرام کر دیا، ایک اللہ کے گھر، ایک اپنے گھر، سبحان اللہ، تاکہ سبحان ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم جو زکوٰۃ لیتے ہیں جی۔ تو وہ اللہ کے نام پہ مسجد کے لیے لے رہے ہیں اور اللہ کے لیے لے رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نام پر اپنے ہی ساتھیوں، عزیز و قریب، مخلوق کے لیے لے رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کی نسبت ہے تو سادات کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تمہاری مال کی خاطر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تمہارا صدقہ نہیں چاہیے، خیرات نہیں چاہیے، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہم اللہ واسطے تمہارے پاس تبلیغ دین کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں جی، پھر ضرور. بات آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، میں مزمل بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی مزمل صاحب. جی جناب میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا زکوٰۃ پر جو ہو رہی تھی. جی جی تو میں اس کا ایک ذرا سوال میرے ذہن میں گھومتا ہے، ذرا پوچھو کہ یہ زکوٰۃ جس کا ذکر آپ کے پروگرام میں ہوتا ہے، آج ہے یا کبھی پہلے بھی ہوا ہے، تو اس سے مراد شاید یہ دی جاتی ہے کہ جو ہمارے جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو مال ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا نمونہ ہے، جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے پاس تو یہ مادی مال ہی اتنا نہیں تھا کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. یعنی تو پھر ان سے بڑھ کر زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا فلسفہ جو آپ نے فرمایا کہ فلسفہ اصلی کیا ہے، تو اس کو سمجھنا اگر ہمارے لیے ضروری ہے تو وہ ہم کو کس طرح سے سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے. آج آپ کے افطار کے پروگرام میں یعنی جو گزر گیا ہے اس میں بھی یہ بات چلی تھی خاص کر مرشد کی کہ وہ جو اصل زکوٰۃ ہے وہ کسی رابر کے ذریعے ہی ہمیں مل سکتی ہے. ہم حقدار ہوتے ہیں جو لا علم لوگ ہوتے ہیں. وہ جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو امانت ہے میں نے پہاڑوں، سمندروں اور سب چیزوں کے حوالے کرنا چاہیے تو کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن انسان نے اٹھا لی. تو وہ امانت پھر ہم انسانوں تک بھی تو پہنچنی چاہیے. وہ امانت کیسے پہنچے اور وہ لوگ کہاں ہیں جن سے ہم وہ امانت حاصل کریں، یعنی وہ زکوٰۃ حاصل کریں. اچھا میں دو بہت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا کہ در جہاں اسرار دین راہ فاش کن، نقطۂ شرح میں بھی راہ فاش کن. جہان میں دین کے راز کو فاش کر، شرح مبین کے نقطہ کو فاش کر. کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرح مبین این است و بس. یعنی جہان میں کوئی بھی کسی کا محتاج نہ رہے، شرح مبین کا نقطہ صرف یہی ہے. بہت اچھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کے سوال نہیں بلکہ سوالات کا یہ خزانہ ہے. یہ تمام سوالات ہم رکھیں گے اپنے علماء اکرام کے سامنے. اور کیونکہ آپ نے یہاں پر بات کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق کا بھی ذکر اس کے اندر ہو گیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. یہ پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی، لیکن مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے کیونکہ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے لاہور چلتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب. بات ہو رہی ہے فلسفہ زکوٰۃ پر. اب تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ ایک نظام مطلوب ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین پہ بات ہوئی. اور ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے کہ جن کو اقتدار ہم دیں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. دنیا سے محبت سے روکتی ہے زکوٰۃ. دنیا داروں کو دنیا کی طرف لپکنے سے دور کرتی ہے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کو ترسنے سے روکتی ہے زکوٰۃ. یہ پورا ایک نظام ہے اور یہ نظام سود کے نظام کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تفصیل سے بات کریں گے ہم علماء کرام سے. خواتین و حضرات کوئی اس کمپٹیشن میں آج کا سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن دازی انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں ہوگی. سوال یہ ہے کہ
کہ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے؟ 3 آپشنز: باب الریان، باب الصابرین اور باب المصلین۔ خواتین و حضرات، ان آپشنز میں سے کون سا درست آپشن ہے وہ آپ بتائیں گے ہمیں جن ٹیلی فون نمبرز پر۔ وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134528061، 02134527009۔ ای میل کے ذریعے بھی درست آپشن روانہ بھجوا کر سکتے ہیں آپ۔ وہ کیا ہے ای میل ایڈریس؟ وہ ہے rr@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ قادری صاحب، جو سوال آیا تھا مزمل صاحب کا پنڈی سے، جی جی، بہت اہم سوال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ قیامت تک کے لیے روشن مثال، صرف ہر مسلمان کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کے ہر فرد کے لیے، کیونکہ آپ کی بعثت کے بعد جو بھی شخص پیدا ہوا وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت اجابت اور امت دعوت میں ساری جی تمام عالم انسانیت جو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ اپنی حیات مبارکہ میں ادا ہی نہیں کی۔ روشن مثال، آپ کا اسوہ، حیات طیبہ۔ پھر یہ جو زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، مال کی بات ہو رہی ہے، انہ لحب الخیر لشدید کی بات ہو رہی ہے، روشن ڈالی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ جو تقوی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور نفس کو جن چیزوں سے رغبت ہوتی ہے اس میں ایک مال بہت بڑا حصہ ہے، اور اس مال کی محبت کو فنا کرنا اور اس کا علاج زکوٰۃ ہے، اور جس عالم کا جو سبب ہوتا ہے اسے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے طہارت کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح مال کی طہارت کے لیے مال ہی نکالنا ضروری ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی کامل سیرت ہے، اور وہ اس مقام پر ہے کہ اس کی اطاعت میں بھی کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ برابری ہمسری کی تو بڑی بات ہے، قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مکمل ہو گیا ہوں۔ تو حضور کی جو سخاوت ہے اس سخاوت کے کمال کو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بہت ملتا تھا، خمس ملتا ہے، 5واں حصہ ملتا ہے، ہر صحابی سے زیادہ ملتا ہے۔ کس نے کہا حضور کے پاس مال نہیں تھا؟ حضور کو ملتا بہت تھا، پہاڑیاں بن جاتی تھیں گھر کے پاس، لیکن حضور ایک دانہ بھی گھر میں رکھتے نہیں تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے لیکن ہم امت میں ہیں اور دنیا کا کام بھی چلنا ہے، اور ایک سوال سید عمر فاروق زمان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو کیا ہمارے پاس مال نہیں رہے گا، ہم مال دیتے رہیں گے، مال کا جمع کرنا پسند نہیں ہے؟ وہ سرکار کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سونا چاندی جمع کرنا ہی پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو وراثت کا قانون کیوں ہوتا؟ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں اسلام چاہتا کہ آپس مال نہ رہے۔ سرکار نے کتنی پیاری بات جواب میں فرمائی، اگر یہ ہوتا تو وراثت قانون نہیں ہوتا۔ ہم تو چاہتے ہیں تمہارے پاس مال رہے، تمہاری اولاد کے پاس تمہارا مال جائے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاؤ اور کوئی پڑوس میں بھوکا رہ جائے۔ تم اس میں سے مال نکالو، غریبوں کو دو۔ اللہ تو مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں ہونا، اس اللہ کی راہ میں نہ دینا، لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت ہی شرع کیا ہے 2.5% ہے، وہ نکالنا ہے، اور یہ زکوٰۃ مال ہی میں سے مال نکالنے سے ادا ہوتی ہے۔ وہ محبت اور امانت جس کا ذکر وہ کر گئے ہیں، اس میں بڑی گفتگو کی ہے، وہ امانت محبت ہے۔ اگر مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جو مہمان تھے ان کے سے فیض ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے کالر ہم سے بات کرنا چاہ رہے ماشاءاللہ، ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی کال لے لیں، ہماری خوش نصیبی مکہ مکرمہ سے۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد رفیق صاحب جی۔ جناب والا رفیق صاحب مکہ مکرمہ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، مکہ مکرمہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سرکار کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بس آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا۔ جی جی، تو سوال تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، وہ بس میں نے ملایا ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے جو آپ نے یہ پوچھا کہ کون سا، تو اس کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں۔ تو میرا سوال چلو آپ لے لیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں کتنا یہ سونا کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اچھا کتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہو سونے کی، کتنی ہو، اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو خیر مفتی نے عزام تشریف فرمائے، لیکن یہ تو بہت سے سامنے کا سوال ہے کہ 7.5 تولہ سونا، تو یہی ہے نا سرکار، 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔
کوئی اور سوال ہے آپ کے پاس؟ نہیں، جو پہنے جاتے ہیں، جو زیور پہننے کے لیے یوز ہوتے ہیں، ابھی جو پہن رہے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ بہت، یہ ہے سوال، یہ سوال جو زیورات استعمال میں ہیں کیا ان پر زکوٰۃ؟ ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، اگر آپ ان کے مالک ہیں، کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ یقیناً، یعنی آپ ان کے مالک ہیں تو زکوٰۃ دینا ہے زیر استعمال زیورات پر بھی۔ ٹھیک ہے صاحب، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیک صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ماجد صدیقی بات کر رہا ہوں امریکہ سے۔ جی ماجد صاحب فرمائیے سر۔ جی انیک صاحب، میرا سوال ہے مولانا صاحب سے۔ میرے کچھ عزیز ہیں یہاں پر، بزرگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں امریکہ میں۔ اچھا۔ تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سیونگز ہے جو انہوں نے پاکستان میں نیشنل سیونگ سینٹر میں کوئی ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں پیسے اپنے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی وہ منتھلی جو ہے نا زکوٰۃ بھی پے کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو ان کا کوئی ذریعہ آمدن اور کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہاں کہ وہ اپنے جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اس کو مطلب ہے کہ اپنے بزنس میں کوئی بزنس کر سکتے ہیں اس ایج میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے میں نے کہ یہ چیز جائز ہے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں یا پھر یہ ناجائز ہے؟ جی بالکل، ایک تو سیونگ اکاؤنٹ میں سے یہ سود لینا اور سود کے اوپر پھر زکوٰۃ دینا، یہ یعنی ایک اس سود پہ کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن کچھ کالز اور لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب والا، سر یہ زکوٰۃ تو ہماری میجر مطلب دیتے ہیں لوگ، لیکن اس کے علاوہ بھی جو خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، جیسے پولی لفظ وغیرہ جو ہے آیت ہیں جو جی ہاں کہ ضرورت سے زیادہ جو خرچ کرتے جی ہیں، ہاں تو ہمارے یہاں جو لوگ عمرے وغیرہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں آج کل ہاں کہ غربت جو ہے وہ یعنی انڈسٹری بند ہے ہر لحاظ سے، آپ کو سب پتہ ہے سر۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے لوگ اگر اس کی جگہ یہاں پہ خرچ کریں تو یہ زیادہ وہ ہے، یہ سوال کرنا۔ یہ سوال بہت ریلیونٹ سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے۔ عمرے پہ کو دہرانا، عمرے پہ بار بار جانا۔ اچھا، اب جو سوالات آئے تھے اس پر پہلا سوال یہ تھا، اچھا کچھ کالز اور لے لیتے ہیں آپ کی اجازت اگر ہو تو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں عامر بات کر رہا ہوں مسکت سے، اور آپ کو رمضان مبارک، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں اپنے اور بھی قریب لائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، میرا ایکچولی سوال جو ہے جی وہ فرقہ واریت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک۔ تو میں آپ کی نظر میں کچھ 3 آیتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا ہے کہ مولانا صاحب اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی فرمائیے۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 159 ہے۔ اس میں اللہ باری تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جو مذہب کو تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک، وکانوا شیعاً، اور گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، لست منہم فی شیء، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی لینا دینا نہیں، بالکل ٹھیک، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ ان کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور یوم القیامت کے دن اللہ باری تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ وہ کن میٹرز میں ڈفر کیا کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ تو فرقے کیوں بنے گے اس کا بھی اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو جو روٹ کاز ہے، بنیادی وجہ ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کی سورہ شور 42 سورت ہے، آیت نمبر 14۔ اللہ باری تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا، فرقے اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ جب ایک علم آ جائے گا، دین کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ بَغْيٌ بَيْنَهُمْ، لوگوں میں جیلسی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہذا اللہ باری تعالیٰ میں کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، جس میں اللہ باری تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ولا تفرقوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جمیع مطلب کہ تمام سنی، جی ہاں بالکل۔ برادر سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے برادر؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ باری تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے، جی بالکل ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تمام مسلم ممالک کی کمپیئر جی پاکستان میں مطلب سب سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ فرقہ بندی حرام ہے۔ جی فرقہ بندی حرام ہے اور اختلاف رائے رحمت ہے۔ یہ ہمیں نصیحت، یہ درس اور یہ نکات ملتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے۔
خواتین حضرات، یہ تینوں چاروں سوالات جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ ہم رکھیں گے علماء کرام کے سامنے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے اور سلسلہ کلام وہیں سے جاری ہوگا جہاں ٹوٹ رہا ہے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب. گفتگو ہو رہی ہے، موضوع ہے فلسفہ زکوٰۃ جو قرآن کریم میں موجود ہے ہمارے پاس، اور زکوٰۃ کی بنیاد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، روح کیا ہے، عالم انسانیت کو درس کیا مل رہا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. تفصیل کے ساتھ آپ کے سوالات آ رہے ہیں، علماء کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں جاری ان نشریات کو ہم بھرپور بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے علمی پروگرام، علمی نکات اور وہ مسائل کہ جن کا ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے ان کو ہم پیش کر رہے ہیں سوالات کی صورت میں اور پروگرام کو موضوع بنا کر. خواتین و حضرات، زکوٰۃ ایک بہت بڑا موضوع. یہ پہلا پروگرام ہم نے آج شروع کیا ہے. ہم افطار میں بھی اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اس موضوع کو، اور انشاءاللہ تعالی جب تک کہ زکوٰۃ کے موضوع پر کسی حد تک گفتگو نہیں ہو جاتی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. اور زکوٰۃ کے بعد جو موضوع ہوگا وہ ہوگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن اور رمضان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن. کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بھی سوال ہم رکھیں گے. خواتین و حضرات، سوالات جو آئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جوابات لیتے ہیں، اور کل بھی کچھ سوالات رہ گئے تھے جوابات ملنے سے، ہم وہ بھی سوالات رکھتے ہیں. ماجد صدیقی صاحب نے سوال یہ رکھا، نسیم صدیقی صاحب، کہ ماجد صدیقی صاحب کا سوال، نسیم صدیقی صاحب کا جواب، کہ سود پر پیسہ رکھا ہوا ہے نیشنل سیونگ سینٹر میں، اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا ہے یہ؟ جی بالکل لغو بات ہے، اس لیے کہ کہیں بھی اپنا سرمایہ یہ عذر کر کے کہ بھئی وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، یا کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت اس لیے نہیں کر سکتے کہ رقم کے یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، خوف ہے، تو اس خوف کے پیش نظر وہ کسی کو پارٹنر نہیں رکھنا چاہتے. تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھ دینا یا کہیں سرٹیفکیٹس وغیرہ حاصل کرنا، اس پہ ماہانہ منافع لے کر اپنے خرچے چلانا، اور پھر اس کے بعد اس بچت پر کہنا کہ جی میں سود کی بچت پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو بالکل لغو بات ہے. یہ تو اس نظام زکوٰۃ کا مذاق بنانا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ، اور گناہ کبیرہ ہے بلا شبہ. یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے قادری صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت. حضرت اللہ مال طیب قبول کرتا ہے بے شک. اللہ تعالیٰ میں کیا عرض کروں، ہم پتہ نہیں اللہ کو کیا مانتے ہیں. اگر معبود مانتے ہیں، مالک و خالق مانتے ہیں، تو اس کی بات مان لینی چاہیے، اور ان کو اپنی ضعیفی میں ہی توبہ کرنی چاہیے، اور جو کچھ لیا ہے اسے بغیر کسی ثواب کی نیت سے وہ دے کر آئندہ کہیں امانتی سرمایہ کاری، جس کا سب سے پہلے تصور اسلام نے دیا ہے، جس سے آج مداربہ مرحبہ یہ اسلامک بینکنگ دنیا میں عام ہو رہی ہے، تو اس میں شریک ہو جائیں، لیکن سود سے بچیں. سود سے بچیں. اور یہ کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ کہ سود میں سے نکالیں گے وہ چیزیں اور پھر زکوٰۃ دیں گے، جس طرح آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں. یہ اگلا سوال ہم لیتے ہیں. یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور بہت ریلیونٹ ہے آج کے حالات سے، کہ ہم ایک غریب ملک میں رہتے ہیں. ہمارے پاس کتنے، اس وقت کل بھی میں نے عرض کیا تھا پروگرام میں، شاید کل آپ تھے ہمارے پروگرام میں، نکل آپ نہیں تھے، کہ 46% افراد اس ملک میں ایسے ہیں جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. غربت بڑھ رہی ہے مسلسل. قرآن کریم ہم سے کیا مطلوب ہے؟ قرآن کریم کو، ہمارے دین کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، یہ بات ہوتی ہے. زکوٰۃ لو، زکوٰۃ لو، زکوٰۃ لو، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، یہ سوال تو میں نے بڑھا دیا اپنی طرف سے، نہیں ماشاءاللہ، کہ زندگی غریب ملک ہے ہمارا. ہمارے لوگ رمضان کا مہینہ وہ پورے سال بھر عمرے پہ جاتے ہیں،
दोहराते हैं, बार बार उम्रे करते हैं, किसी गरीब की मदद कर दी जाए या उम्रा किया जाए, क्या फरमाएंगे आप? हज़रत एक शख्स सारी रात नफिल नमाज पढ़ता रहे और एक शख्स किसी गरीब को खाना खिला के सो जाए, अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह का महबूब कौन है। तो ये जो हज हो या उम्रा हो बार बार करना, और अब तो पहले कभी इबादत थी, फिर सियाहत थी, अब तो ये तिजारत हो गई है। तो बेहतर ये है कि गरीब अजीज़ व क़ारिब की खिदमत की जाए। और दूसरी बात, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा कि इस गरीब मुल्क को गरीब करने में किसका हिस्सा है? ठीक है, नहीं इसमें गुफ्तगू नहीं हो रही, गुर्बत फिलहाल खत्म गुफ्तगू होना नहीं हो रही इसकी, चाहिए। क्योंकि हम सबको मालूम है कि किसका हिस्सा है। एक शेर मैं यहाँ अर्ज करता हूँ हिमायत अली शायर का कि राहजन के बारे में और क्या कहूँ खुलकर, राहजन के बारे में और क्या कहूँ खुलकर, मीर कारवां यारो, मीर कारवां यारो। तो करप्शन फैला हुआ है, लेकिन हम वो लोग कि जो उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन जैसा आपने फरमाया और आपकी फरमुदात हमारे लिए सनद हैं, मशवरत है जी, कि उम्रे पर दोहराना, उम्रे को बार बार जाना, उससे बेहतर ये है कि किसी गरीब की ज़रूरतमंद की मदद कर दी जाए। यही सवाल अल्लामा साहब आपकी खिदमत में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि जो हमारे शहर कराची से या दूसरे शहरों से जो माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम हैं, तो वो अगर अपने सफ़र हरमैन तय्यबैन के इंतज़ामात के साथ साथ अगर वाकई गरीब और मफलूकुल हाल अफराद की मदद करते हैं और दिल की गहराई के साथ करते हैं, तो बेशक ये उनके लिए ठीक है कि वो सफ़र करें। मगर ये कि बाज़ लोग सिर्फ सफ़र को तरजीह देते हैं कि हम हरम शरीफ जा रहे हैं और अपने पड़ोस का ख्याल नहीं है, गरीबों का ख्याल नहीं है, अपने मातहत मुलाजमीन का ख्याल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा यही सवाल मैं रखूँगा आपके सामने। इस वक्त मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, लेकिन आप दोनों हजरात ने इत्तफाक किया इस बात से कि उम्रों को दोहराने से बेहतर ये है, हज को दोहराने से बेहतर ये है कि गरीब की मदद कर दी जाए। लेकिन जब हम मकानात ख़रीद रहे हैं, दीगर जो हमारी मसरूफियात हैं, यानी जिस पे शादी ब्याह के अखराजात हैं, घर में फर्नीचर आ रहा है, एयर कंडीशनर लग रहे हैं, उसमें हम अपने अखराजात को कम नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर हज और उम्रे की बात आती है, वहाँ पर हम एक सवाल, एक तासुर ये आ जाता है कि भाई क्यों उम्रे पे जा रहे हैं, क्यों हज पे जा रहे हैं? बैतुल्लाह शरीफ की हाज़री, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री कितनी अहम, कितनी बाबरकत, कितना बाबरकत अमल है। अभी ब्रेक इस पर हम ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि क्यों हम उम्रे पर नहीं जाएं, क्यों हम बार बार हज पे नहीं जाएं। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है कराची के बल्कि पाकिस्तान के मारूफ उलमाए दीन मोहतरम अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब और मोहतरम अल्लामा सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब। ब्रेक से कबल बात हो रही थी, सवाल आया था कि उम्रों पे जा रहे हैं लोग, हज पे जाते हैं, क्या बेहतर ये नहीं है कि गरीबों की मदद कर दी जाए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए, हाजतें रवा कर दी जाएँ, पूरी कर दी जाएँ? हमज़ा अली क़ादरी साहब, मैंने फिर ये अर्ज़ किया था, आपने बहुत सही लोगों से सवाल किया है। एक तो हज़रत अल्लामा नसीम सिद्दीकी साहब भी और मैं गरीब भी, ये हज उम्रे की काविशों में हम एक मौलिम की हैसियत से भी और तरगीब दिलाने के हम कुछ इदारों की सरपरस्ती भी करते हैं। और इस वक्त हमने ये जो कहा, मैंने खुसन ये कहा कि उस बार बार तवातुर से उम्रा करने से बेहतर ये है कि गरीबों की मदद की जाए। ये एक ऐसी कैफियत है कि एक शख्स नमाज न पढ़े और अगर वो ये कहे कि क्या नमाज ही सब कुछ है, तो उसका कहना सही नहीं है। लेकिन एक शख्स नमाज पढ़ने के बाद ये कहे और लोग कहे साहब आप तो नमाजी हैं, तो वो कहे साहब नमाज ही सब कुछ नहीं है, दुआ करे कि मखलूक की खिदमत भी कर सकूं। हम वो लोग हैं जो हज उम्रे की तबलीग करते हैं। मेरे जहन में वही बात है ना कि इंसान एक अंदर मीटिंग बिटवीन माई से चलती रहती है। मेरे आका का फरमान भी मेरे सामने है कि सरकार ने फरमाया हज उम्रा तवातुर से किया करो कि इसके दरमियान के गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा तो एक जुमला बड़ा वो है कि इस वक्त हालत ये है कि किसी मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से पहले पड़ोस में आटे की बोरी दे दो। कितनी मस्जिदें हज़रत 50 साल से वो सीमेंट और सरिया ये पूरा नहीं हो रहा और इस वक्त लोग भूखे सो रहे हैं। तो हमें ये कहना, मस्जिद वाला होकर मैं ये कहता हूँ कि भाई मस्जिद अल्लाह ताला को ईंट और पत्थर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके महल्ले में कोई भूखा न सोए। यकीनन
یقیناً محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، اس کی بڑی اہمیت ہے. میرے بچوں کو کپڑے بن جائیں عید کے، لیکن میرے پڑوسی کے بچے عید کے کپڑوں سے محروم رہیں، یہ دین قبول ہی نہیں کرتا ایسا اسلام اور ایسا مسلمان کو. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ میرا سوال صدیقی صاحب یہ ہے، اور یہ سوال جو آیا تھا اس کے ذیل میں نے ضمنی طور پر یہ بات رکھی کہ آج تمام تر غربت کے باوجود، تمام تر پریشانیوں کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ ہم بہترین گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، بہترین گاڑی رکھتے ہیں، شادیوں میں اخراجات کتنے بے پناہ کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن جہاں عمرے کا وقت آیا وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب عمرے پہ نہیں جائیں، کیونکہ کیا عمرے پہ بار بار جانا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہونا، سلام پیش کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیت اللہ شریف کی حاضری، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں. بے شک. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، بیت اللہ کو اللہ نے ایک دفعہ اپنا بیتی کہا ہے اور بندوں کو 70 دفعہ اپنا بندہ کہا ہے. ٹھیک ہے، تو بندوں کی فکر زیادہ کیجئے. اور جہاں تک حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، میں ایک چاہتا ہوں آپ ایسا کام کریں کہ مکان دیکھنے والے مکان دیکھیں، آپ مکان والے کو دیکھیں. اس میں ایک عرض یہ بھی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرو، کیونکہ حج و عمرہ تمہاری محتاجی کو دور کر دیں گے. تو اب دیکھیے کہ ایک یعنی جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاجت روائی کر رہا ہے، جو حاجت روائی کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے اور انفاق کر رہا ہے، بالکل وہ دے رہا ہے، مسلسل زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کچھ. تو اب اگر وہ جاتا ہے تو دیکھیے نا اس کے مال کی بڑھوتی تو زکوٰۃ کے ذریعے ہو رہی ہے، مزید خیر و برکت لے کر ہر مہینے طیبین سے واپس آ رہا ہے، وہاں سے واپس آ کر کے پھر وہ اہتمام کر رہا ہے، پھر کتنے لوگوں کو دے رہا ہے. وہ تو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کتنے یعنی اس طرح چھپا کر کے دے رہا ہے. معلوم نہیں، مجھے یہ معلوم ہے، معاف کیجئے گا، کتنے حاجی ہیں جو اپنے مزدوروں کی تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے، یہ غلط رمضان میں بالکل اس عمل کو کنڈم کیا جاتا ہے. رمضان میں ٹالتے رہتے ہیں. حج سے ایسا حج، ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں کہ مزدور اپنے ملازمین، جیسا کہ آپ نے فرمایا، یعنی یہ تو ایک اجتماع ضدین ہو گیا نا. عید کی رات تک ایک غریب کاریگر منتظر ہوتا ہے کہ میرا حساب مل جائے. اس کے چھوٹے بچے منتظر ہوتے ہیں، پڑوس کے بچے پوچھتے تمہارے کپڑے نہیں بنے، کہنے آج ابا کو پیسے ملیں گے. 2-2:30 بجے رات کو وہ آتا ہے، بچوں کو لے کے مارکیٹوں میں ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے کہ انسلی فراقیں لیتا ہے. یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ فیکٹس یہ ہیں. ٹھیک نہیں، گراؤنڈ فیکٹس یہ ہیں، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں. جو عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ حج پہ جا رہا ہے، تواتر کے ساتھ جا رہا ہے، اگر وہ اپنے ملازمین کا حق ادا نہیں کر رہا تو کیسے عمرے، کیسی نمازیں، کیسے حج، کیسی عبادتیں؟ معاملات میں اہم ہونا چاہیے نا. عبادات کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ ہے، معاملات کا معاملہ بندوں کا معاملہ ہے. جس طرح یہ زکوٰۃ کا معاملہ، زکوٰۃ میں حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں، نماز میں حقوق اللہ ادا ہو رہا ہے. وضاحت اس کی یہ ہو گئی. اچھا، اس پر آپ دونوں حضرات نے سیر حاصل گفتگو کی، بہت سے چیزیں نکل کر سامنے آئی. ایک عرض اور محترم انیق صاحب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان شریف کے حوالے سے فرمایا نا، اور رمضان حضور کیسا گزارتے تھے، میں حضرت کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے رجب سے شروع کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے رجب کے اجتماع جمعہ سے فرماتے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. یہ جو آخری شب میں اہتمام ہو رہا ہے، اگر یعنی آجر اپنے اجیر کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیاری تو اس نے رمضان کے لیے نہ خود کی، بلکہ وہ رمضان کے بعد کسی عید کی تیاری ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان سے قبل رمضان کی تیاری اور اہتمام کر لو. یعنی تم رمضان میں بازار کا رخ نہ کرو، رمضان میں تم ہو اور تمہارے رب کی ذات ہو، تاکہ ذکر و اذکار میں جو لذتیں حاصل ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار. تیاری رمضان کی ہو، تیاری عید کی نہ ہو. ہمارے یہاں تیاری عید کی ہوتی ہے، رمضان کی نہیں ہوتی. حافظ ابو عبداللہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک تاثراتی جو تحریر ہے ان کی سفر نامے میں 7ویں صدی ہجری تک کے مسلمانوں کا معمول یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ عالم اسلام کے مسلمان 2 مہینوں کا انتظار کرتے ہیں اور پہلے سے تیاری کرتے ہیں. ایک رمضان شریف اور دوسرے ربیع الاول شریف. کپڑے بھی بناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور گلیوں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. صحابہ اکرام رمضان آنے سے پہلے باتیں کرتے تھے کہ رمضان کب آئے گا، رمضان چلا جائے تو رمضان کے فراق میں رویا کرتے تھے. سے ایک بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ اور روزہ اور رمضان
اب زکوٰۃ بھی دینی ہے تو کوشش کریں کہ جو شعبان کی 15ویں شب حساب کتاب کی رات ہے اس وقت نکال لیا کریں، اور رمضان سے پہلے دے دیں۔ اگر ثواب کی ذات تو رمضان کی شروع زکوٰۃ کا مہینہ کون سا ہے، تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر، کیونکہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ اس بریک کے دوران اذان فجر کراچی کا وقت بھی ہوگا، اذان سنیں گے ہم تمام حضرات، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنے علماء اکرام کے سامنے سوالات رکھیں گے اور اپنی علمی کمی کو دور کریں گے تاکہ رمضان المبارک کے فیوز اور برکات میں اضافہ ہو۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور محترم علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے فلسفہ زکوٰۃ کے عنوان کے تحت، بہت ساری گفتگو ہو چکی۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ، کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالات رکھیں گے اپنے معزز علماء اکرام کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم انیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ عصری تقاضوں کے مطابق جو سوالات آپ اٹھاتے ہیں اور جو مسائل آپ رکھتے ہیں وہ کوئی چینل نہیں رکھ رہا ہے۔ الحمدللہ توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے، آمین، ربنا تقبل منا۔ تو میری میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے کم علم اور کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، اور اگر ان کے کم علمی کے باعث وہ کوئی جواب بھی رکھتے ہوں اور کچھ تو جرت اظہار کی بھی اجازت اگر مل جائے آپ کے دربار سے تو میں کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ جناب ارشاد فرمائیے۔ اچھا دیکھیے، ابھی ایک ہمارے بڑے محترم طالب علم، محترم یہ عالم دین صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ عمرے اور حج میں کثرت اختیار کی جائے، لیکن میرے سرکار میرے آقا نے صرف ایک حج کیا پوری زندگی میں۔ دوسری بات یہ ہے اور 4 عمرے کیے، اور 4 عمرے کیے، جی ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں عمرہ چونکہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، ایک گریڈ 17 کا سرکاری ملازم کسٹم میں ہے، ریونیو سروس میں جہاں بھی ہے، وہ پوری فیملی کے ساتھ ہر سال عمرہ کرتا ہے اور یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، یہ تو ہو چکا مسئلہ حل۔ آپ نے زکوٰۃ کا اور سود کا مسئلہ ایک ساتھ رکھ دیا تھا ابھی شروع میں، جی تو زکوٰۃ تو سب کے ہاں اس پر تو واضح ہے، وہ تو کہ چاہے کسی بھی طریقے سے دی جائے، کسی بھی فقہ میں ہو، وہ تو واضح ہے۔ سود کے بارے میں انیق صاحب معاف کیجیے گا، 2 بڑی اسلامی مملکتیں، 2 فقہوں سے تعلق رکھنے والی ایران اور سعودی عرب بھی آج تک مجھ جیسے کم علم اور کم عقل کو ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ سود ہے کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے نیشنل سیونگز کی بھی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے حج اور عمرے کی طرف، سوری میں ان کی بات کو سپورٹ بھی سیکنڈ بھی کروں گی علامہ نسیم صاحب کی۔ حج میرے حساب سے جو اٹ از یور ریلیجیس گیٹ ٹوگیدر، یہی بتایا گیا تھا نا کہ یہ تمہارا مذہبی اجتماع ہے، اس کے علاوہ 3 مسائل اور بتائے گئے تھے کہ دس از یور سوشل گیٹ ٹوگیدر، یہ تمہارا سماجی اجتماع ہے۔ تیسرا دس از یور پولیٹیکل گیٹ ٹوگیدر، تمہارا سیاسی اجتماع بھی ہے۔ کسی اسلامی ملک کو کوئی سیاسی مسئلہ درپیش ہو کسی اپنے اسلامی ملک بھائی سے یا کسی نان مسلم کنٹری سے، تو وہ وہاں پر اس کو زیر بحث لائے اور اس کا حل تلاش کریں، بالکل امت کی سطح پر، سیاسی اجتماع بھی کہا جی امت کی سطح پر، امت کے لیے جی۔ چوتھا تھا کہ دس از یور بزنس گیٹ ٹوگیدر، تم وہاں ملو بیٹھو تو آپس میں تجارتی معاملات بھی طے کر لو تاکہ تم خوشحال ہو جاؤ نان مسلم کے مقابلے پہ۔ ان چیزوں پر آج تک زور نہیں دیا گیا، ہمارے علماء دین نے، معاف کیجیے گا بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 3 نکات پیچھے رہ گئے ہیں، صرف یہ ہے کہ الحاج حاجی صاحب فلانا، یہ کیسے دور ہوگا یہ مسئلہ؟ بہت اچھا، بہت اچھی باتیں، اور بلکہ درخواست ہے میری آپ سے کہ مجھے آپ کی کالز، کل بھی آپ کی کال آئی تھی، آج بھی کال آئی، میری بڑی بہنیں جو پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں، ان کے جی ان کے طالب علم آپ کے چینل اور آپ کے جو مسائل سے متعلق آپ سوال اٹھاتے ہیں وہ بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہنوں میں بے تحاشا سوال ہیں، وہ بیچاری تو محروم رہ گئی ہیں، ہر سال فون کرتی ہیں، آج اس سال بھی کیا ہے، آپ کا فون نہیں ملتا ان کو۔ جی یہ بڑے مسائل ہیں، بڑی شکایتیں لوگوں کو آتی ہیں، لیکن راز پوچھ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا یہ راز میں یہ نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ میرا فون کیسے لگ جاتا ہے، ٹھیک، آپ کی اجازت کے بغیر یہ راز بتا نہیں سکتی۔ کوشش نہ کرنی چاہیے، ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بڑی کالز آتی ہیں ہمارے پاس، پروگرام کے بعد بھی کال نہیں مل پائی ہماری، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ایسے سوالات جو آپ اٹھاتی ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی علمی سطح ہے ان کی، درخواست میری یہ ہے کہ آپ لوگ سوال کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سوال ہی میں آدھا جواب چھپا ہوتا ہے، اور سوال
نصف علم ہے. نصف علم ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ کالز مزید لیتے ہیں، پھر یہ سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر کیا سوال؟ جی میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے، مدینہ پاک سے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ منورہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ. جی جی میں مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. جی فرمائیے. انشورنس لائف اور بیمہ پالیسی کے بارے میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا انشورنس، لائف انشورنس. ہاں لائف انشورنس. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ سوالات رکھتے ہیں، وقت کم ہے تو جلدی جلدی ہم بات کر لیتے ہیں. بلکہ کچھ سوالات ہمارے کل کے بھی رہ گئے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ اس پہ ہی بات ہو جائے، لیکن یہ جو ابھی شاہینہ صاحبہ کرنٹ ہیں جی ہاں یہ پہلے اہم بات ہے. ایک تو یہ کہ جلدی سے بتا دیجیے کہ لائف انشورنس یہ ناجائز ہے. ناجائز ہے. جی ہاں یہ ناجائز ہے. صرف اس کے حضرت میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں. تکافل اور تامین جو ہے جی وہ تحفظ کے لیے ہے، ٹھیک، اور کسی نقصان میں سب لوگ مل جل کر کسی کا حصہ دے سکتے ہیں. اس پہ کسی اور بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور جو بہن نے بات کی ہے بہت تفصیل سے بات میں چاہ رہا ہوں کہ میں مختصر جملہ عرض کرتا ہوں. ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کہاں کہا کیا کہا ہے. آپ تو ابھی بات کر رہی ہیں، ہم نے تو اقوام متحدہ مسلم اقوام متحدہ کا نقشہ تک ہمارے بزرگوں نے چھاپا. انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک آپ دنیا کا نقشہ لے لیجئے، اور جہاں اسلامی ممالک ہیں گرین کر دیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مشرق مغرب تک ممالک ہیں اور سینٹر مکہ ہے. تو ہم نے تو منا میں اسلامی کانفرنس کے لیے تجویز دی، کیونکہ وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا. مجھے ان کو نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں. آپ میری بات سنیے، میں دنیا کے عالمی میٹنگز میں جاتا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں وہ کوئی ہندو یہودی کسی سیکرٹری کے روپ میں ہوتا ہے، اور ہماری باتیں لیک ہوتی ہیں. ہم نے تجویز دی تھی کہ منا میں اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے جہاں کہ کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہوتا. ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے کہاں کیا باتیں. یقیناً نہیں، یہ باتیں یہ میرے خیال ہے کہ اپنی گفتگو سے اپنے لہجے سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ خاتون پڑھی لکھی خاتون ہے اور بامطالعہ خاتون ہے. اچھا اب میں آپ کی بات نہیں میں ان کی بات کو میں اضافہ کرتا ہوں. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوا تجاویز آپ نے ضرور دی ہیں، تجاویز بہت جاتی ہیں. OIC کے اجلاس بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا سوال ہے اس کی روح کیا ہے، ان سوالات کا مقصد کیا ہے، کہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے امت مسلمہ کے مسائل. حج میں پورا عالم اسلام جمع ہوتا ہے. تجویز کی بات نہیں. کیا کوئی اجلاس ہوتا ہے وہاں؟ نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے بھی مطالبہ کیا ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ان کا ہے. ہاں جی ہاں یہ ان کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کسی عالم نے یہ بات کی ابھی تک؟ یہ وہ غلط کہہ رہی ہیں. ہم نے کی ہے. ہم نے کہا دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی وہاں لگتی ہے. حضرت میں عرض کروں، ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سماجی سطح پر اور پولیٹیکلی سطح پر، سیاسی سطح پر اور تجارتی سطح پر اس کا فائدہ جو ہے ملت اسلامیہ کو پہنچنا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب حرمین طیبین کھلے شہر قرار دیے جائیں گے. اس سے پہلے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک مملکت کی اجارہ داری. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ عالم اسلام کے حکمرانوں میں اور عوام میں خلیج نہ ہو، اور ہمارے عوام کے وہ حقیقی نمائندے ہوں، انہیں درد امت مسلمہ کا ایسا نہ ہو. حقیقی ہمارے حکمران ہو. ہمارے حکمران تو کہیں اور بیٹھے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ جب ان سے کہا جائے کہ سورہ اخلاص پڑھو تو انہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہ آئے. یہ سورہ توحید ہے. ایک مسلمان ملک کا ایک وزیر اسے سورہ اخلاص نہیں آتی. جی بہت افسوس کی بات. کتنی شرمناک بات ہے. شرمناک، افسوسناک کیا شرمناک بات ہے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ملک کا ایک وزیر وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو بقول شاہ فیصل کے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. حج پر، عمرے پر رمضان میں جاتے ہیں، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. حج پر وہاں پر OIC کا اجلاس ہو، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلم اقوام متحدہ، مسلم کرنسی، مسلم ٹریڈ، مسلم اکنامکس، کیوں نہیں بات ہو رہی؟ اس وقت پورے عالم اسلام کا GDP اس کو ایک طرف رکھ لیں. جاپان کا GDP $6,000 سے 6,000 بلین US سے زیادہ ہے. پورا عالم اسلام کا $2,000 بلین بھی نہیں ہے. یہ ہے ہماری اکنامکس. زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں. پورا عالم اسلام اگر بیت المال بن جائے، زکوٰۃ جمع ہو جائے، کیا پورے عالم اسلام میں کوئی ایک غریب رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. صرف حرمین طیبین میں جیسے خاتون نے فرمایا وہاں جو خرچ ہوتا ہے جب 50 لاکھ عمرے پہ پہنچ جائیں
یا حج کے موقع پر 40 لاکھ ابھی گزشتہ سال موجود تھے. تو اتنے افراد جو وہاں پر خرچ کرتے ہیں اور جو لین دین ہوتا ہے تجارتی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں، وہ یعنی $20 بلین سے اوپر چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ پورے اس کے اعداد و شمار سامنے، یہ 40 بلین پہنچے. جی ہاں. لیکن عالم اسلام کا درد کیونکہ کیا ہے، تسبیح کے پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہیں. وہ تسبیح کس ملک کی بنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیے. وہ تسبیح چائنا سے آ رہی ہے. میں نام لینا چاہتا تھا. یہ کیوں آ رہی ہے چائنا سے؟ ٹریڈ ہونی چاہیے مسلم ممالک کے مابین ہونی چاہیے. بے شک بے شک. تاکہ مجھ سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کو مجھ سے فائدہ ہو. انما المومنون اخوہ، جڑیں آپس میں. اور کیا ضروری ہے کہ ٹریڈ ہماری یو ایس ڈالر میں ہو؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اس پر سوچنے کی بات ہے، سوچنا چاہیے. اور یہ ان خاتون کا سوال بہت اچھا ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ حج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تنہا نماز سے. تنہا نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محلے کی مسجد کی نماز. اس کے بعد جمعے کی نماز جامع مسجد، تاکہ محلے کے مسائل. عیدین کی نماز اگلا مرحلہ کہ عیدین کی نمازوں میں پورا محلہ جمع ہے، علاقے کے لوگ جمع ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ کروائے گا امامت کرائے گا حکمران. اگر امام کو دوسرا بنتا ہے تو حکمران کی اجازت سے بنے گا. جی بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. ملت کا امام حکمران کی اجازت سے. ملت کا حکمران امام حکمران کی اجازت سے. یہ دین کہہ رہا ہے، دین کو مطلوب ہے. اور پھر حج کا موقع، 1.5 ارب مسلمان. اور یہ عالمی اجتماع. یہ قرآن کریم ہمارے پاس. اس کے بعد ہم اتنے پرسان حال. یعنی یہ ہمارا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دو لفظوں میں آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس لفظوں میں 2 لفظوں میں نہیں بتا رہا. میں سوال جو ایک آیا تھا ایک کالر کا، میں سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ سوال بہت اچھا تھا جو تھا فرقہ بازی کے حوالے سے، فرقہ بندی کے حوالے سے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اختلاف امت رحمت ہے، فرقہ بندی حرام ہے. ہمارے پاس عرب، عجم، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث بٹ کے رہ گئے. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. قاضی صاحب ایک جملہ میرا ہے حضرت، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. اب قبول کریں فرقے والے کہ پھر کسی فرقے میں اسلام نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز، عہد کا لمس کیا ہو رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ آج پاکستان کی بات، کراچی کی بات ہم کر لیں. گولیاں چلائی جا رہی ہیں. ایک انسان کی زندگی کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. بے شک. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات. وہ فرما رہے ہیں. بے شک. اور انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات بھی نہیں ہو رہی یہاں پر. ایک انسان کی زندگی کتنی اہم ہوتی ہے. ہمارے اعمال، یہ سنی شیعہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ اور اسی طرح سواد کا صحیح آتا ہے. جب تک آپ سین شین سے گزریں گے نہیں، سواد تک نہیں پہنچیں گے. اور میں تو ایک بڑی بات کہتا ہوں کہ وہ ورنہ پھر ہم پہ بھی الزام آ جائے گا کہ کوئی شیعہ نہیں ہے جب تک سنت رسول کا تابع نہ ہو، اور کوئی سنی نہیں ہے جب تک شیعہ علی نہ ہو. جی ہاں، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ امر الہی بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی 73 کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ کلہم فی النار، کہ یہ سب جہنمی الا واحدہ. اور وہ جو واحد بچے گا اس کے لیے فرمایا وہی الجماعہ. اور صحابہ نے سوال کیا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور پھر فرمایا کہ اتبع السواد الاعظم، کہ جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے تم اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے علماء صاحبان، علماء حضرات، کہ ہر فرقہ 73 کے 73 فرقے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرقہ ناجی فرقہ ہے وہ ہم ہی ہیں. وہ ہم ہیں. میں 2 لفظوں میں جواب دیتا ہوں. سواد اعظم اب کسی ملک کی آبادی پہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سے فرقے کے ماننے والے ہیں. پاکستان میں کون، ایران میں کون. سواد اعظم 3 صدیوں میں گزر گئے. جو 3 بہترین صدیاں گزری ہیں. ایک منٹ حضرت، خیر القرون بہت ٹیکنیکل بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. 3 صدیوں میں محدثین گزر گئے، ائمہ محتدین اہل بیت اطہار کے 11 امام 288 ہجری میں امام حسن کے شہید ہو گئے. فقہ کا امام گزر گئے. ان 3 صدیوں میں جو زیادہ لوگ جس راستے پہ تھے، اور ایک بات اور عرض کروں، 72-73 راستے بنے ہوئے ہوں،
اور مشکل یہ ہے کہ جیسے ہمارے شہر میں کتنے پل بن گئے ماشاءاللہ، اور ایک پل تو ایسا بنا ہے اگر نیا آدمی پہلی دفعہ صحیح منزل پہ جائے تو میں اسے 1000 روپے انعام دوں گا، اور وہ نیٹی جٹی کا پل ہے، اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس گھما ہوا ہے، رنگ روڈ، بورڈ دے کے جاتے ہیں، مگر دین مشکل یہ ہے کہ جو 73 راستے نکلے سب پہ ایک ہی بورڈ لگا ہوا ہے، صراط مستقیم، ہر شخص کہہ رہا ہے، ہر جماعت کہہ رہی ہے میرا راستہ، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اب جب راستے بہت ہو جائیں اور ہر راستے بھی لکھا ہو یہ سچا راستہ ہے تو راستہ مت دیکھو، راستہ چلنے والوں کو دیکھو، جس راستے سے ابو بکر عمر عثمان علی گئے، داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک گئے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین لوگوں کو انعمت دیکھو، علیہم۔ بس آپ کی بات بہت اچھی، اپنی اپنی تعبیرات ہیں، فضیلت جس فقہ کو میں سمجھتا ہوں اس کو، جس کو افضل سمجھتا ہوں اس پہ میں عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو برا کہوں؟ حضرت فقہ اور فرقے میں فرق ہے، جی نہیں، آپ نے بھی لفظ فقہ کہا ہے، جی نہیں، فقہی طور پہ اختلاف ہوتا ہے نا، فقہ اختلاف فساد نہیں ہوتا، نہیں میں فرقے پہ فساد ہوتا ہے یقیناً، لیکن وہ فقہ تبدیل ہوتے ہوتے فرقے میں کنورٹ ہو رہی ہے، یہاں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اعتراض کرنا اگر ہم دوسرے پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، ہم دوسرے کو برا کہنا چھوڑ دیں ہم، تو ہمارے مسائل حضرت میں تو حل کہتا ہوں ہو جائیں۔ ایک لفظ چھوڑ دیں، گستاخی، یہ سن کے بھی لوگ برا مان جاتے ہیں، جہاں فساد کہاں ہوتا ہے، اللہ کی شان گستاخی ہو، نبی کی شان میں ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی شان، اولیاء اللہ، گستاخی جہاں کہیں ہوگی وہاں ایک فساد پیدا ہو، گستاخی تو بہت بڑی بات ہے، بس چھوڑ دیں، گستاخی اعتراض نہ ہو، اعتراض۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ، یعنی میں غلط ہوں، کسی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو میرا غلط ہونا آپ کا صحیح ہونا کہاں ثابت کر رہا ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے، صرف اعتراض کرنا ہم لوگ چھوڑ دیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اور خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کے کاموں پر زیادہ ہے۔ کالز لے لیتے ہیں کچھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے سر۔ سر میں اسد عظیم بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی سر۔ سر میرے دو کوشچن ہیں، ایک کوشچن یہ ہے کہ سر زکوٰۃ کے سلسلے میں میرا جو زکوٰۃ بنتا ہے سر میں اس کو اکٹھے کر کے جی اسی زکوٰۃ کے جو جتنا بھی پیسے بن جاتا ہے اس کو میں مستحق اسٹوڈنٹ کے جو فیس وغیرہ ہیں اسی پہ میں لگا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تقریباً 4-5 سال سے میں یہ کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے مطلب یہ ہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو؟ ٹھیک ہے، اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال سر دوسرا میرا سوال جو ہے جی کہ وہ امام خطیب جو کنونشنل بینک کے ساتھ بینکنگ کر رہا ہے، سودی بینک کے ساتھ بینکنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت اچھی، بہت اچھی، دونوں سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جی 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 جی، جو طالب علموں کی جو فیس وغیرہ کے مد میں اپنی زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، اگر یہ ان کو باقاعدہ مالک بنا دیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اور بہت اچھا عمل ہے، اور اس میں بلکہ ان کو دوہرا ثواب ہے، کیونکہ کسی کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دینا، اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ دوہرا ثواب ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ایسے امام یا خطیب کے پیچھے نماز پڑھنا کہ جو باقاعدہ کسی ایسے بینکاری کے نظام میں شامل ہیں کہ جو یعنی سودی نظام ہے، تو بے شک ان کے پیچھے قطعی طور پر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہی سوال، دونوں سوالات حضرت میں تو مقلد ہوں، آپ تقلید کر رہے ہیں مکمل۔ بالکل، بلکہ اگر ایک جملہ وضاحت کی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں گے زکوٰۃ کے پیسوں سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس فقیر کو پیسے دے دیں، وہ کھانا کھا لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا، کیونکہ تملیک شرط ہے، طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ایک بات اور، کیونکہ آپ نے جو بات فرمائی آپ نے اتفاق کے اس بات سے کہ یہ جو صاحب جو کالر ہیں ہمارے، وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، ان کی فیسیں جمع کرا رہے ہیں، اس میں ہمارے یہ جو کالر ہیں جو فیسیں دے رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی، ان کو یہ بھی چاہیے کہ ان طلباء اور طالبات کو تیار کریں کہ دیکھو بیٹا تمہیں پڑھ کر زکوٰۃ دینے والا بننا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بننا ہے، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں اضافہ کریں۔ جی بالکل، اور یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے۔ اچھا آج کے پروگرام کا آخری سوال، 2 منٹ باقی ہیں، تفصیل سے بات ہمیں کرنی تھی لیکن سوال کیونکہ بہت بڑا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دیگر شریعتوں میں بھی زکوٰۃ تھی، جی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اختصار سے بتا دیجیے۔
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نظام زکوٰۃ جو ہے یہ باقاعدہ ایک فرض کے طور پر اور ایک نظام کے طور پر رائج کیا گیا، مقدار کا تعین کیا گیا، جنس کی صورت میں جو مال جمع کر لیتے ہیں یا جو نقد مال جمع کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک حساب پیش کر دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اپنے تمام جو حاجت اصلیہ ہے اس سے جو بچ جائے یا جو تم نے سونا یا چاندی جمع کیا ہے اس میں اتنی مقدار پر 7.5 تولہ اور 52 تولہ چاندی اس پر تمہیں جو ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس انداز میں سابقہ شریعتوں میں یہ بات موجود نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں وہاں جو چودراہٹ جس کی قائم ہو گئی تو وہ بس قائم ہو گئی، وہ اور جو ان کے غلام ہو گئے اور خادم ہو گئے، کبھی بھی انہوں نے اپنے غلاموں کا اور خادموں کا وہ خیال نہیں رکھا، اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس دین کو پہنچایا اس میں تو یہ بات تھی کہ خیال رکھا جائے، لیکن انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ اسی لیے آج بھی اقوام مغرب، اقوام امریکہ وغیرہ، یورپ، وہاں آج بھی اس نظام کے تحت کوئی بات نہیں کرتے۔ مجھے وہ یاد آ رہی ہے، ایک شاعر کی بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھے ہیں حقوق انسان کے مغرب میں بہت سے میخانے، ہے امن کے ناروں کے ساغر اور ان میں زہر حلاحل ہے۔ تو یہ تو وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں معیشت بہت مضبوط ہے، اچھی ہے، لیکن بھکاری تو ان کے ہاں بالکل ملتے ہیں۔ قادری صاحب، بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا تھا کہ جس میں وبالوالدین احسانا اور ذوی القربی شرک نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو گے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ نے تو وعدے کی پاسداری کی لیکن اکثر نے نہیں کی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے جو پاسداری کر رہے تھے وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے تھے؟ ایک تو ہر شریعت میں شرع علیحدہ رہی ہے، اور ان کے ہاں کب اتنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں تو 2 لفظوں میں جواب دیتا ہوں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تعلیم ساری امتوں میں رہی ہے، اور اس کے بعد آج جو یورپ اور اس میں ہے وہ اس کو ایک شکل میں انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ لے لیا ہے، لیکن جس قدر وضاحت سے نظام مصطفیٰ میں ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ عالم کی کتابیں کتنی بھی قیمتی ہوں وہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہوتی، غیر عالم کے پاس قیمتی کتاب ہو تو اس پہ بھی ہو جائے گی۔ وہ کیا لفظ بولا تھا نا، حاجت اصلیہ سے زائد، یہ ایک معمولی بات ہے، حاجت اصلیہ تک کی تفصیل میں اسلام جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رقم پر زکوٰۃ، دولت پر زکوٰۃ، مال پہ زکوٰۃ، لیکن جب جواہرات گھر میں ہوں تو جواہرات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی افطار میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے مہمان ہیں، ایک بات میں کہنے دیجئے، کسی نے سیدنا علی سے پوچھا تھا کہ حضرت اتنے قیمتی مکان ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا مہمانداری زکوٰۃ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ دونوں کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں کوئز ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک اعلان کروں گا، وہ بہت خاص اعلان ہے ہمارے اپنے افطار کے پروگرام کے مہمان کے تعلق سے۔ آج کا سوال کوئز کا یہ ہے کہ جنت کے اس دروازے کا نام بتائیے کہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ 3 آپشنز، باب الریان، باب الصابرین اور باب المصلین۔ صحیح جواب روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021-345-28061، 021-345-27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر۔ خواتین و حضرات، موضوع فلسفہ زکوٰۃ۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 80 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ اور نظام زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی بات قرآن کریم کر رہا ہے۔ ہم نے علماء کرام سے گفتگو کی۔ شام کو ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی شہرت یافتہ ایک اکنامسٹ جن کی اسلامی معاشیات پہ بھی گہری نگاہ ہے۔ ہم ان کے سامنے رکھیں گے سوالات کہ اس وقت زکوٰۃ کا نظام ہمارا دنیا اسلام میں کہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور ہم قرآن کریم کو اپنا امام بنا کر کس طرح زکوٰۃ کے اصول اس معاشرے پر، پاکستانی معاشرے پر اور امت کی سطح پر نافذ کر سکتے ہیں۔ شام کو افطار کے وقت ملاقات ہوگی۔ انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔